شاہ، آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ آپ میری جان دیکھیں اور اپنی خواہش دیکھیں۔ کہاں میں صرف ایک بچے کی خواہش آپ سے کر رہی ہوں، کہاں آپ 10 بچوں کی خواہش لے کر بیٹھ گئے ہیں آپ۔ سائرہ چڑھتے ہوئے بولی، اسے جتنا بچے کا شوق تھا اتنا ہی خاور شاہ انکار کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے ایک نہیں 10 بچے چاہیے، عنایا، مہوش، عزت، عاصم۔ بس بس شاہ، رحم کھائیں مجھ پر۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، جب تم میری بات ماننے کے لیے تیار ہوگی تب ہی ہم بچوں کے بارے میں بات کریں گے، ابھی اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ خاور شاہ نے اسے ٹالا۔ سائرہ ابھی 17 سال کی تھی، اسی لیے خاور شاہ اس سے نظریں چرا رہا تھا، لیکن سائرہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اسے ہر حال میں بچہ چاہیے تھا، ایک بچہ ہی تو لینا ہے، اس کے لیے اتنے نخرے شاہ سائیں۔ وہ دوبارہ منت کرنے لگی، سائرہ میری جان، جب وقت ہوگا ہم تب سوچیں گے، ابھی تم اپنی پڑھائی پر۔ اس سے پہلے خاور شاہ اپنی بات مکمل کرتا، سائرہ روتے ہوئے اس کی سینے سے لگی تھی۔ خاور شاہ، جو سائرہ کی کم عمری اور پڑھائی کی وجہ سے اس پر بچوں کی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اب سائرہ کے اس طرح قریب آنے پر خود کو بہکنے سے روک نہیں پایا تھا، جبکہ سائرہ سختی سے اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی اور ایک ہی بات کہے جا رہی تھی، مجھے اپنا بچہ چاہیے۔ خاور شاہ اس کی ضد کے آگے کمزور پڑ گیا۔ اس نے جھکے سائرہ کے گال پر لب رکھے اور دھیرے دھیرے اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگونے لگا۔ امی امی، دروازہ کھولو۔ دوپہر کا وقت تھا۔ 16 سالہ سائرہ زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا۔ سامنے ہی اس کی بیمار ماں کمرے سے اٹھ کے دروازے تک آتے ہوئے ہانپ گئی تھی۔ امی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سائرہ نے پریشانی سے ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، انہوں نے پھولی سانسوں سے کہا اور دونوں ماں بیٹی کمرے کی طرف چل پڑیں۔ کمرے میں جا کے اس کی ماں بیڈ پر لیٹ گئی۔ سائرہ بھاگ کے اپنی ماں کے لیے پانی لائی اور اپنا اسکول بیگ سامنے رکھے صوفے پر پھینکا، پھر ماں کو اٹھا کے پانی پلانے لگی۔ امی، آپ نے صبح کی دوائی لی تھی؟ اس نے تشویش سے ماں کا زرد چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ ماں پانی پی کے لیٹ گئی تھی، وہ نکاہت سے بولی۔ نہیں کھائی دوائی، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی تو میں نے دوائی نہیں لی۔ جبھی تو آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے، میں آپ کے لیے دوا لاتی ہوں۔ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ ہاں، بس تھوڑی ہمت کر کے چاول بنائے ہیں تمہارے لیے، ابھی کھائے نہیں ہیں۔ اتنی سی بات کہنے میں ہی ان کا سانس پھول گیا۔ ٹی بی کی بیماری روز بروز انہیں اندر سے ختم کر رہی تھی، پھر بھی وہ بڑی مشکل سے گھر کا کوئی نہ کوئی کام کر لیتی تھیں، سائرہ کے اسکول جانے کے بعد، تاکہ سائرہ کو اسکول سے آ کے پریشانی نہ ہو، کیونکہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ وہ گھر کے کام گزارے لائق کر لیتی تھی۔ سائرہ جلدی سے کچن میں گئی، پلیٹ میں چاول نکال کر لے آئی اور آہستہ آہستہ ماں کو چمچ سے کھلانے لگی۔ اتنے میں دروازہ بجا۔ خاور ہوگا، جا بیٹا دروازہ کھول دے، اس کی ماں آہستہ سے بولی تو سائرہ جلدی سے پلیٹ رکھ کے دروازے کی طرف بھاگی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی اونچا لمبا ہینڈسم سا خاور شاہ کھڑا تھا۔ خاور بھائی، آپ آ گئے؟ میرے لیے چاکلیٹ کیک لائے ہیں نا؟ اسے دیکھتے ہی سائرہ نے شوق سے پوچھا۔ ہاں ہاں لایا ہوں، اب اندر تو آنے دو، پہلے میرے ہاتھ میں کیک دیں، پھر آپ کو اندر بلاؤں گی۔ وہ چوکھٹ پر دائیں بائیں ہاتھ رکھ کے بولی۔ اچھا بھائی، یہ لو۔ خاور شاہ نے شوپر اس کے ہاتھ میں دیا تو سائرہ شوق سے شوپر لے کر اندر بھاگ گئی۔ پیچھے وہ مسکرا کے بولا، پاگل۔ پھر اندر آ کے دروازہ بند کیا اور سامنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں اس کی خالہ کھانس رہی تھی۔ السلام علیکم خالہ جانی، کیسی طبیعت ہے؟ اس نے جھکے پیار لینے کے بعد پوچھا اور سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسے ہو؟ انہوں نے آہستہ سے کہا اور تھوڑا ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔
سائرہ تو لگتا تھا کچن میں اکیلے ہی کیک کھانے بیٹھ گئی ہے کیونکہ وہ اب تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ خالہ، کہاں سے ٹھیک ہے آپ کی طبیعت؟ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی آپ، چلیں میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ وہ تشویش سے ان کا زرد چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے بولا۔ خالہ کی روز بروز گرتی صحت اسے ڈرا رہی تھی۔ نہیں، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، وہ کیا کریں گے؟ یہی دوائیاں دیتے ہیں ہر بار۔ ان دوائیوں کو کھا کے اب مجھے بہت گھبراہٹ ہونے لگی ہے، اور یہ کھانسی، یہ تو میری موت کے ساتھ ہی ختم ہوگی۔ وہ پھولے سانسوں کے ساتھ بولی اور دوبارہ کھانسنے لگی۔ خاور شاہ نے تعصب سے اپنی خالہ کو دیکھا جو ذرا سا بول کے ہی بے حال ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر رکھا جگ اٹھا کے گلاس میں پانی ڈالا اور انہیں پلایا۔ ایک دو گھونٹ پینے کے بعد ہاتھ سے گلاس پیچھے کر دیا۔ تبھی پلیٹ میں 2 کیک کے پیس لیے سائرہ آئی۔ اس کے منہ پر کیک لگا ہوا تھا، وہ اچھی طرح سے کھا پی کے پھر ان کے لیے لے کر آئی تھی۔ خاور شاہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کی ماں بھی اسے دیکھ کے مسکرانے لگی۔ جانتی تھی اسے چاکلیٹ کیک کتنا پسند ہے۔ آج صبح تو کہہ رہی تھی، خاور بھائی کب آئیں گے، کب میرا کیک لائیں گے۔ آج قبولیت کی گھڑی تھی، شام کو ہی خاور آ گیا۔ خوب اچھی طرح کیک کھانے کے بعد ہی وہ ان کے لیے ذرا ذرا سے 2 پیس لائی تھی۔ سائرہ کی ماں افسردگی سے سوچنے لگی، میرے بعد اس کا کیا ہوگا؟ سائرہ نے 1 پیس خاور شاہ کو دیا اور دوسرا اپنی ماں کو کھلانے لگی۔ کیک کھلانے کے بعد اس نے اپنی ماں کو دوائی دی۔ جاؤ بھائی کے لیے بریانی لے کے آؤ، خالہ نے محبت سے خاور شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو دن رات ان کی فکر میں ہلکان ہوتا تھا، اپنی جیب سے خالہ کا علاج کروا رہا تھا۔ ابھی لاتی ہوں، ماں کے کہنے پہ سائرہ جھٹ پٹ کچن میں گئی اور ایک پلیٹ میں چاول ڈال کے چمچ رکھ کے لے آئی۔ خالہ، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں آفس جا کر کھانا کھا لوں گا، بس آفس سے کچھ دیر کے لیے آیا ہوں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، یہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے، کھانا کھا لو، خالہ نے پیار سے کہا تو وہ سائرہ سے پلیٹ لے کر بریانی کھانے لگا۔ سائرہ اور خاور شاہ کی ماں سگی بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ شادی کے بعد بھی دونوں بہنوں میں مثالی محبت تھی۔ دونوں کی شادی ایک ہی گاؤں میں ہوئی تھی۔ سائرہ کے پیدا ہونے کے بعد اس کے ابو بیوی بیٹی کو لیے شہر آ گئے۔ گاؤں میں ان کی تھوڑی سی زمین تھی جس سے آمدنی بہت کم ہوتی تھی۔ انہوں نے زمین بیچ کر شہر میں 2 منزلہ چھوٹا سا مکان خریدا اور ایک فیکٹری میں ملازمت کرنے لگے۔ خاور اور اس کی ماں وہی گاؤں میں رہتے تھے۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے پاس چکر لگا لیتی تھیں۔ زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ سائرہ جب 8ویں کلاس میں تھی، اس کے والد ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے۔ خاور کے ماں باپ ان کی وفات پر آئے تھے۔ سائرہ اور اس کی ماں کو دلاسا دیا اور پھر کچھ دن بعد وہ لوگ اپنے گھر لوٹ گئے۔ سائرہ اور اس کی ماں اکیلے رہ گئے تھے۔ خاور شاہ BA کرنے کے بعد شہر آ گیا۔ اسے یہاں بینک میں اچھی ملازمت مل گئی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی ساتھ آئے تھے لیکن ان کا شہر میں دل نہیں لگا تو وہ لوگ واپس گاؤں چلے گئے۔ اوپر والی منزل کرائے پر تھی جس سے ماں بیٹی گزر بسر کرنے لگی۔ شہر آ کے خاور کا آنا جانا خالہ کے گھر ہو گیا۔ خالو کے مرنے کے بعد تو وہ ہر تیسرے دن یہاں چکر لگاتا۔ خاور اکلوتا بیٹا تھا۔ ویسے ہی سائرہ بھی اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ سائرہ کافی معصوم، شوخ و چنچل تھی۔ خاور کو وہ بڑا بھائی اور کزن سمجھ کے آئے دن کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی رہتی تھی۔ خاور بھی ہنستے ہوئے اس کی فرمائش پوری کر دیا کرتا تھا۔ خاور کو سرمئی آنکھوں والی معصوم سی گڑیا بہت پسند تھی۔ اس کے خالو کے فوت ہونے کے بعد پتہ چلا خالہ کو TB ہے، لیکن اس کی خالہ کی گرتی صحت نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ اپنی خالہ کا بہت اچھا علاج کروا رہا تھا لیکن ان کا TB ان کے پھیپھڑے ختم کر چکا تھا۔ علاج اور احتیاط کے بعد بھی وہ صحت یاب نہ ہو رہی تھی۔ انہیں سائرہ کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی اور معصوم بھی، بچپنا اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ پریشان تھی ان کے بعد سائرہ کا کیا ہوگا۔ سنڈے والے دن خاور شاہ صبح ہی آ گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا آج خالہ کو ایک بڑے ہسپتال لے جانے کا۔
جب وہ گھر سے نکلا تو ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی۔ یہاں پہنچنے تک بارش کافی تیز ہو گئی تھی۔ دروازہ بجایا تو بارش میں بھیگی ہوئی سائرہ نے دروازہ کھولا۔ وہ یقیناً نہا رہی تھی بارش میں۔ خاور شاہ نے اسے دیکھا تو دھڑکن رک گئی۔ اس کے کپڑے جسم سے چپکے ہوئے تھے، گلابی چہرے پر بھی بارش کا پانی بہہ رہا تھا، گلابی گال لال سرخ ہو رہے تھے۔ سائرہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ خاور شاہ نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا، اندر جا کے فوراً کپڑے بدلو، اور خود سائڈ سے گزر کر اندر آ گیا، جبکہ وہ بے وقوف بنا کپڑے بدلے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ چلیے خالہ، میں آپ کو لینے آیا ہوں، بڑے ہسپتال چلتے ہیں، میں آپ کا وہاں سے چیک اپ کرواؤں گا۔ اندر جاتے ہی وہ بولا، کیونکہ ڈاکٹر اٹھنے والا تھا امی، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ دروازے پر کھڑی سائرہ نے کہا تو ماں نے چونک کے اس کا حلیہ دیکھا اور غصے سے بولی، سائرہ جاؤ پہلے کپڑے بدلو۔ امی میں ساتھ جاؤں گی، مجھے لے چلو۔ وہ ماں کی بات نظر انداز کیے اپنی کہے جا رہی تھی۔ سائرہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ ماں نے سختی سے کہا اور کھانسنے لگی۔ سائرہ برے برے منہ بناتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ بیٹا تم بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ اتنی بارش ہو رہی ہے، کہاں خوار ہو گئے؟ رہنے دو، میں نے بہت علاج کروا لیا اور بہت دوائیاں لے لی، تمہارا خوب خرچہ کروا دیا، میں تنگ آ گئی ہوں ڈاکٹروں اور دوائیوں سے، میں اب کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ وہ مایوسی سے کہنے لگیں، خالہ آپ کو ٹھیک ہونا ہے، سائرہ کے لیے اب اتنی مایوسی کی باتیں مت کریں، دیکھنا یہ ڈاکٹر بہت اچھے ہیں، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، میرے دوست کے ابو کا بھی اسی نے علاج کیا تھا، اب وہ ٹھیک ہے۔ خاور نے ان کا ہاتھ پکڑ کر امید بھرے لہجے میں کہا تو وہ اداسی سے مسکرا دیں۔ وہ جانتی تھیں اب وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہیں گی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا، بیٹا اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو تم انکار تو نہیں کرو گے؟ اسے دیکھتے ہوئے وہ جوش سے پوچھنے لگی، کیسی باتیں کر رہی ہیں خالہ، میں آپ کو کیوں انکار کرنے لگا؟ آپ میری ماں ہیں، جو بس میں ہوا میں ضرور کروں گا۔ خاور نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، بیٹا میں چاہتی ہوں تم سائرہ سے نکاح کر لو، اس سے پہلے کہ میری زندگی میرا ساتھ چھوڑ جائے۔ وہ بے بسی سے بولی، آنکھوں میں نمی تھی۔ ان کی بات سے خاور پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی، دل بھنگڑا ڈالنے کو چاہ رہا تھا، اسے یوں آسانی سے سائرہ مل جائے گی اس نے سوچا نہیں تھا۔ خالہ ایسا نہ کہیں، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ ٹھیک ہو جائیں پھر آپ سب کام اپنے ہاتھ سے کیجیے گا۔ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے بولا، نہیں بیٹا میں یہ کام جلد سے جلد کرنا چاہتی ہوں، تم بتاؤ کہیں اپنے کسی آفس والی کو پسند تو نہیں کرتے؟ انہوں نے کسی خطرے کے تحت پوچھا، کیونکہ وہ جانتی تھی خاور اور سائرہ کی عمروں میں 7 سال کا فرق ہے۔ سائرہ کی حرکتیں بچوں جیسی ہیں، خاور اسے کیسے پسند کر سکتا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ اپنے ساتھ کام کرنے والی کسی لڑکی کو پسند کرتا ہو، یا اس کی پسند کوئی اور ہو، اسی لیے وہ خاور سے کہتے ہوئے جھجک رہی تھی، خالہ ایسی کوئی بات نہیں، میں کسی کو پسند نہیں کرتا، مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے نظر جھکا کے اس طرح سے کہا کہیں خالہ اس کی آنکھوں میں پلتے جذبات کو ہی نہ دیکھ لے۔ دل میں تو وہ کہہ رہا تھا، دل و جان سے کروں گا نکاح، کون کافر انکار کرنا چاہتا ہے؟ بیٹا میں چاہتی ہوں تم باجی کو بلا لو، میں جلد سے جلد تم دونوں کا نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ خاور کی ہاتھ سے خوش ہو کے وہ بے چینی سے بولی، نہ جانے کیوں انہیں اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں تھا۔ اچھا خالہ میں امی کو فون کرتا ہوں، وہ جلدی آ جائیں گی، آپ چلیں بارش کم ہو گئی ہے، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ انکار مت کرنا خالہ، اپنے بیٹے کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی ہوگا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تو خالہ رضامند ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اتنی ضد کرتے ہو تو چلو ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہوں۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے نئی دوائیاں لے کر وہ گھر آ گئے، لیکن ڈاکٹر نے صاف کہا ان کے پھیپھڑے ختم ہو چکے ہیں، ٹھیک نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں پتا کتنے دن کی مہمان ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سے وہ بہت رنجیدہ ہو گیا۔
خاور شاہ نے فون کر کے اپنی ماں کو پوری صورتحال بتا دی تھی اور خالہ کی خواہش بھی وہ اپنی بہن کی بیماری کو لے کر رونے لگی، اور اگلے دن ہی خاور کے ماں باپ شہر آ گئے۔ آج خاور اور سائرہ کا نکاح تھا۔ اس کی خالہ نے سائرہ کے لیے سرخ جوڑا خریدا، چوڑیاں، میک اپ، سارا سامان وہ خود ہی سائرہ کے لیے خرید کر لائیں۔ سائرہ بچوں کی طرح سرخ کامدار جوڑے کو پہن کر خوش ہو رہی تھی۔ امی، میری شادی ہے آج، سائرہ نے شوق سے کہا۔ ہاں بیٹا، آج تمہاری شادی ہے، آج سے تم پرائی ہو جاؤ گی، اس کی ماں نے دلہن بنی سائرہ کو دیکھتے ہوئے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ وہ دلہن بن کر بہت پیاری لگ رہی تھی، اس کے نازک سے نقوش میک اپ میں کھل سے گئے تھے۔ اس کی ماں نے کچھ قریبی رشتہ داروں کو بلا رکھا تھا۔ پھر خاور شاہ اور اس کے کچھ قریبی رشتہ دار دوست آئے اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد سب لوگ چلے گئے تھے، صرف خاور اور اس کے والدین، سائرہ، اس کی ماں رہ گئے تھے۔ وہ صحن میں ایک فون سننے کے لیے آیا، تبھی کچن سے پانی پی کے سائرہ نکلی۔ اسے فون پر بات کرتے دیکھ کے اس کی شرارت سے آنکھیں چمکی اور وہ خاور شاہ کے پاس آ کے بولی، مجھے اس فون میں اپنی فوٹو کھینچنی ہے۔ اس کی آواز پر خاور شاہ نے کال بند کرنے کے بعد پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ سرخ فراق پہنے، دونوں کلائیوں میں چوڑیاں بھرے، ہار سنگھار سے سجی سائرہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سرخ جوڑے اور شوق میک اپ میں وہ بہت خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ خاور شاہ کتنی ہی دیر ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ خاور بھائی، موبائل دینا، کچھ تصویریں لے لوں میں اپنی، کتنی پیاری لگ رہی ہوں نا میں۔ سائرہ نے دھڑلے سے موبائل مانگا تو وہ ہوش میں آتا اسے ٹوک گیا۔ بھائی نہیں، صرف خاور۔ بھائی سن کے اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کا نام کیسے لے سکتی ہوں؟ وہ دانتوں میں انگلی دبا کے شرارت سے بولی۔ اب ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اب میں تمہارا شوہر ہوں اور شوہر کا نام لے سکتے ہیں، اس لیے آج سے تم خاور بولنا۔ وہ مسکرا کے اسے نظروں میں سموتے ہوئے بولا تو سائرہ نے بات کو سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور بولی، چھوٹے والے فون میں میری تصویر اچھی نہیں آ رہی، اس لیے بڑے والے فون سے اچھی والی تصویر کھینچو میری۔ اس کی بات پہ وہ مسکراتا ہوا موبائل کا کیمرہ کھول کے اس کے سامنے کر گیا اور اسے بتایا کیسے تصویر کھینچنی ہے۔ وہ خوش ہو کے تصویریں لینے لگی۔ اس نے خود جو کھینچی وہ بہت قریب سے کھینچی تھی، اسے زیادہ اچھی نہیں لگی تو اس نے موبائل خاور کو تھما دیا۔ میری تصویر کھینچو۔ وہ بخوبی تیار ہو گیا۔ سائرہ کبھی کمر پہ ہاتھ رکھتی، کبھی بالوں کو چھوتی، کبھی ہاتھوں سے چہرہ چھپاتی، مختلف پوز میں وہ تصویریں کھنچواتی رہی اور خاور شاہ اسے دیکھ کر نہال ہوتا رہا۔ کافی تصویریں کھنچوانے کے بعد بھی اس کا دل نہیں بھر رہا تھا، لیکن اندر سے خاور شاہ کی والدہ نکل آئی تو وہ شرمندہ ہوتا گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنے بیٹے اور بہو کو ساتھ میں دیکھ کر خوش ہو گئی۔ پھر سائرہ سے بولی، اندر آؤ، میں تمہاری نظر اتارتی ہوں، ماشاءاللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ سائرہ خوش ہوتی خالہ کے ساتھ اندر چلی گئی۔ انہوں نے سائرہ کے سر پہ سے پیسے وارے اور صدقے دل سے اسے سدا سہاگن رہنے کی دعا دی۔ سائرہ کی ماں بھی بہت خوش تھی، خوشی سے زیادہ ان کے چہرے پر سکون تھا۔ آج اپنی بیٹی کو انہوں نے محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیا تھا۔ اب اگر ان کا آخری وقت بھی آتا تو اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو خاور کے حوالے کر کے مطمئن تھی اور جانتی تھی خاور اس کا بہت اچھے سے خیال رکھے گا۔ انہوں نے خاور کو سائرہ کے ناز اٹھاتے بھی دیکھا تھا، اس لیے کچھ دن پہلے یہ خیال ان کے ذہن میں آیا۔ بس ایک ڈر تھا کہ کہیں خاور یہ نہ کہہ دے کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، یا اس کی بہن نے اس کے لیے کسی کو پسند نہ کر رکھا ہو، کیونکہ سائرہ ابھی چھوٹی تھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کی بہن اور خاور دونوں کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ آج سائرہ پرائی ہو گئی۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگا کے اس کا ماتھا چوما اور ڈھیر ساری دعائیں دی۔ سائرہ کی خالہ 2 دن بہن کے پاس رہ کر واپس لوٹ گئی۔
سائرہ کے امتحانات تھے لیکن اسے میتھ کے سوال نہیں آ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہی تھی۔ تبھی خاور چلا آیا۔ وہ نکاح کے 1 ہفتے بعد آیا تھا۔ آنا تو وہ 2 دن بعد ہی چاہتا تھا، لیکن اب اسے شرم آ رہی تھی خالہ سے، اس لیے اس نے گن کر 1 ہفتہ گزارا۔ خالہ کے لیے اس نے کچھ فروٹ خریدے اور یہاں آ گیا۔ شکر ہے خاور بھائی آپ آ گئے، اسے دیکھ کر سائرہ خوشی سے بولی۔ اس کی بات پر خاور شرمندہ ہوا۔ خالہ کے سامنے اسے ایک دم ہی شرم آئی تھی سائرہ کے بھائی کہنے پر۔ کیا کہہ رہی ہے لڑکی، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، منع کیا تھا نا؟ خاور بھائی کہنے سے خالہ نے فروٹ سائڈ پر رکھ کے اسے ڈانٹا۔ بھول گئی تھی میں، وہ معصومیت سے بولی تو خاور نے گہرا سانس لیا۔ خالہ بھی کچھ نرم پڑی۔ میں ابھی کتابیں لے کے آتی ہوں، مجھے میتھ کے سوال سمجھ نہیں آ رہے، میرا پیپر ہے، جلدی جلدی سے سمجھا دیں۔ سائرہ تیزی سے بول کے خاور کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ ہاں کہے تو میں جاؤں؟ کتابیں یہاں پر لے آؤ، میں سمجھا دوں گا، خاور سنجیدگی سے بول کر خالہ کی طبیعت پوچھنے لگا۔ پھر سائڈ ٹیبل سے جو دعائیں ختم ہو رہی تھیں وہ دیکھیں۔ اتنے میں سائرہ کتابیں کاپی لے آئی تو وہ اسے سوال سمجھانے لگا۔ بیٹا میں تھوڑی دیر سوؤں گی، تم دونوں دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، خالہ نے سوال سمجھاتے خاور سے کہا۔ وہ سر ہلا کے جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سائرہ بھی منہ بناتی ہوئی کتابیں سمیٹ کر اسے دوسرے کمرے میں لے آئی۔ خالہ دونوں کو جاتا دیکھ کر مسکرائی۔ وہ چاہتی تھی خاور اور سائرہ ایک دوسرے کو سمجھیں، محسوس کریں اپنا رشتہ۔ جب سے نکاح ہوا تھا خاور اسے اکیلے میں ملا ہی نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھیں اگر کوئی بات خاور کہنا یا سمجھانا چاہتا ہے تو سائرہ کو سمجھا دے۔ اگر وہ سائرہ کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھنا چاہے تو اسے خالہ کی وجہ سے مسئلہ نہ ہو۔ دوسرے کمرے میں آ کے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ لڑکی تو اپنی ناسمجھی اور کم عمری میں میری جان ہی لے لے گی۔ خاور نے اسے اپنے ساتھ چپک کے بیٹھتے دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھری اور دل میں بولا۔ بڑی مشکل سے وہ سائرہ کو سوال سمجھانے لگا۔ 4 سوالوں کے بعد ہی وہ تنگ آ گئی۔ مجھ سے نہیں حل ہوتے، بہت مشکل ہے۔ اس نے پین کاپی پر پھینکا اور بیزار سی شکل بنا کے خاور سے کہنے لگی، نہیں پڑھو گی تو فیل ہو جاؤ گی، میں آرام سے سمجھاتا ہوں، تم بہت ذہین ہو، سمجھ جاؤ گی، اس نے ڈراتے ہوئے نرمی سے کہا۔ میں تھک گئی ہوں، وہ صوفے سے اٹھ کے نیا بہانہ بناتی ہوئی بولی۔ وہ بیزار ہو رہی تھی سوالوں سے۔ چپ چاپ بیٹھ کے سوال کرو، پھر میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا۔ سائرہ کا ہاتھ کھینچ کر اپنے برابر بٹھاتے اس نے لالچ دیا تو وہ فوراً مان گئی۔ 1 گھنٹے کی مغز ماری کے بعد اس نے کامیابی سے سوال حل کر لیے تو خاور شاہ نے اسے آئس کریم کا فیملی پیک لا دیا، جسے لے کے وہ بہت خوش ہوئی۔ بینک سے چھٹی کر کے وہ سیدھا یہاں آ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ نظر آئی۔ بلیک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا سائرہ نے اور گیلے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ دوپٹہ نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی۔ لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی باتھ روم سے نکلی ہے اور دروازے کی آواز سن کر سیدھا دروازہ کھولنے آ گئی۔ خاور نے پرشوق نظروں سے دیکھا، کالا رنگ کھل رہا تھا اس پر۔ شکر ہے میں نے نہا لیا تھا، ورنہ دروازہ کون کھولتا؟ وہ شوخی سے بولتے ہوئے اسے راستہ دے گئی۔ خاور شاہ اس کی لاپرواہی دیکھتا رہ گیا۔ اسے ان دونوں کے نئے رشتے کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ پہلے کی طرح اس سے بات کر رہی تھی۔ اس نے کمرے میں جھانکا تو خالہ سو رہی تھی۔ وہ باہر صحن میں ہی بیٹھ گیا۔ خالہ کب سوئی تھی؟ امی کو سوئے ہوئے تھوڑی دیر ہو گئی ہے، وہ کہتے ہوئے اندر سے کنگھا لا کے بال سلجھانے لگی۔ اس کے کندھوں سے کچھ نیچے آتے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ خاور شاہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اسے دیکھتے ہوئے بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ میں تو ہوں ہی خوبصورت، وہ ہنس کر بولی تو خاور شاہ بھی ہنس دیا۔ اچانک سے خیال آیا تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے اندر سے ایک ڈبیا نکالی۔ یہ تمہارا گفٹ ہے، خاور نے اسے نکاح کا گفٹ دیا۔ سچ میں میرے لیے لائے ہیں، اس نے خوشی سے بولتے ہوئے خاور شاہ کے ہاتھ سے ڈبیا جھپٹی اور کھول کر دیکھا۔ اس میں خوبصورت سے سونے کے بندے تھے، بہت پیارے ہیں۔ وہ ہاتھ پھیر کر پہننے لگی۔ میں پہنا دوں؟ اچانک وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر بولا تو سائرہ نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ اس نے ایک بندہ اٹھایا، اس کے قریب کھڑے ہو کر پہنانے لگا۔ سائرہ کو اب بھی کوئی احساس نہیں تھا، لیکن اس کا اپنا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گیلے بالوں کو ہٹا کے بندے پہنائے، اس کے نم بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے بڑی مشکل سے 2 قدم پیچھے ہوا۔ سائرہ فوراً اندر بھاگی تاکہ شیشے میں اپنے بندے دیکھ سکے۔
وہ گہری گہری سانسیں لیتا خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کس کے اسے گلے لگا لے، لیکن اس پاگل کا کیا بھروسہ، اگر چیخ مار دیتی تو وہ خالہ کے سامنے شرمندہ ہو جاتا۔ بہت اچھے لگ رہے ہیں، بہت ہی پیارے ہیں، وہ کمرے سے نکل کے بولی۔ اچھا ایک کپ چائے تو بنا دو۔ وہ مسلسل اپنے سامنے بنا دوپٹے کے سائرہ کو دیکھتا اپنا کنٹرول کھو رہا تھا، اس لیے اسے کچن میں بھیجا۔ ابھی بناتی ہوں چائے۔ وہ گاہ رکھ کر چائے بنانے چلی گئی۔ چائے پی کے اس نے کپ رکھا ہی تھا کہ اندر سے خالہ کے زور زور سے کھانسنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ دونوں اندر بھاگے۔ خالہ بیڈ پہ کروٹ کے بل لیٹی بری طرح سے کھانس رہی تھی، ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ سائرہ تو رونے لگی۔ ان کی حالت دیکھ کے ایک پل کو تو خاور شاہ بھی گھبرا گیا، پھر پریشانی سے انہیں گود میں اٹھا کے اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ سائرہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ چادر اوڑھ کے آؤ۔ اسی حالت میں سائرہ کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کے وہ غصے سے بولا۔ سائرہ چونکے اندر بھاگی اور جلدی سے چادر اوڑھ آئی۔ خالہ کی کھانسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تیزی سے وہ لوگ ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے ان کو داخل کر لیا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، مسلسل ہوتی کھانسی اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ ڈاکٹر اپنی کوشش کر رہے تھے، ان کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی۔ خاور شاہ نے گاؤں فون کر دیا تھا۔ سائرہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ پھر نرس نے ان دونوں کا اندر بلایا۔ خالہ نے کانپتے ہاتھوں سے سائرہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور بولی، میری بچی کا بہت خیال رکھنا، یہ بہت معصوم ہے، دنیا کے مکروہ فریب سے بالکل انجان ہے۔ جیسے اندر سے اس کا دل ہے ویسے ہی باہر سے یہ خود ہے، میں اسے تمہارے حوالے۔ اتنے میں ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ سائرہ زور زور سے انہیں پکارنے لگی۔ وہ ڈاکٹر کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر نے آ کے بتایا، یہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ خاور شاہ نے روتی ہوئی سائرہ کو گلے سے لگایا اور خود بھی رو دیا۔ اسے اپنی خالہ سے بہت محبت تھی۔ جب تک اس کے والدین آئے سب ختم ہو چکا تھا۔ خاور شاہ ہسپتال کا بل دے رہا تھا، تب اس کی ماں باپ پہنچے تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی ماں کو کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی اور وہ بھی بری طرح سے رونے لگی۔ خالہ کو فوت ہوئے 10 دن گزر چکے تھے۔ خاور کے ماں باپ واپس گاؤں جا رہے تھے، اس لیے وہ سائرہ کے گھر کو تالا لگا کر خاور کی طرف آ گئے۔ سائرہ کی خالہ اسے اپنے ساتھ گاؤں لے جانا چاہتی تھیں، لیکن خاور نے کہا، اس کے میٹرک کے پیپر ہونے والے ہیں، پڑھائی بیچ میں چھوڑ کر کیسے جائے گی؟ ویسے بھی وہ سائرہ کو گاؤں نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا دل سائرہ کے بغیر نہیں لگے گا، اسے تو گھر کا کام بھی نہیں کرنا آتا، یہ سب کیسے سنبھالے گی؟ وہ فکر سے بولی، امی آپ فکر نہ کریں، میں ایک کام والی رکھ لوں گا، وہ سب کام بھی کر دے گی اور کھانا بھی بنا دے گی، آپ بے فکر ہو کر رہیں، سب ہو جائے گا۔ خاور نے ہاتھ پکڑ کے اپنی ماں کو تسلی دی تو وہ کچھ مطمئن ہوئی اور انہوں نے ایک طرف اداس بیٹھی سائرہ کو دیکھا جو ماں کی تصویر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر سائرہ کے پاس آئی اور بولی، میں کل گاؤں جا رہی ہوں خالہ، میں نے اپنا سامان نہیں رکھا، آپ رکیں میں ابھی کر لیتی ہوں۔ سائرہ ان کی شکل دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی، بیٹا تم یہیں رہو گی خاور کے پاس؟ خالہ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میری بیٹی فکر مت کرنا، میں آتی جاتی رہوں گی، اگر تمہاری پڑھائی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں تمہیں اپنے ساتھ گاؤں لے جاتی۔ خالہ اسے گلے سے لگا کے دل گرفتگی سے بولی۔ سائرہ ان کے گلے لگ کے رونے لگی۔ اگلے دن صبح وہ لوگ گاؤں چلے گئے۔ خاور شاہ نے ایک کام والی رکھ لی تھی جو گھر کے کام کے ساتھ کھانا بنانے اور کپڑے دھونے کا کام بھی کر جاتی تھی۔ رات کو خاور شاہ باہر سے آیا تو وہ کھڑکی میں کھڑی نیچے کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ خاور شاہ کا فلیٹ دوسری منزل پر تھا، 2 کمروں کا چھوٹا سا فلیٹ تھا، ایک کمرے میں خود رہتا تھا اور دوسرے کمرے میں اس نے سائرہ کو رکھا ہوا تھا۔ اسے یہ احتیاط بہت ضروری محسوس ہوئی کیونکہ سائرہ کی عمر کم تھی۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے سائرہ کے ساتھ بیڈ شیئر کیا تو اس کا خود پہ کنٹرول رکھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے پہلے دن سے اسے الگ رکھا تھا۔ شروع میں اس نے شور کیا، اکیلے ڈر لگتا ہے تو خاور شاہ وہیں بیٹھ جاتا جب تک وہ سو نہیں جاتی۔ اب تو اسے اکیلے کمرے کی عادت پڑ گئی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ جا کے اس کے برابر کھڑے ہو کر پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، وہ خلا میں گھورتے ہوئے بولی۔ جب سے اس کی ماں فوت ہوئی تھی ہنسنا شرارت کرنا تو وہ جیسے بھول ہی گئی تھی، ہر وقت بس گمسم اور اداس رہتی تھی۔ خاور شاہ نے اسے ایسے دیکھا تو اس کا دل دکھی ہو گیا۔ اپنی تیاری کر لو، کل اسکول جانا
शुरू करो, तुम्हारे पेपर में 2 माह रह गए हैं। इसने सायरा को इस माहौल से निकालने के लिए कहा। मैं स्कूल नहीं जा रही, मेरा दिल नहीं कर रहा, वो निरूठेपन से बोली। देखो, अगर तुम स्कूल नहीं जाओगी तो खाला की रूह को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। खाला तुम्हें पढ़ाना चाहती थी ना, इनकी ख्वाहिश थी तुम बहुत ज़्यादा पढ़ो। अब क्या तुम इनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? इसने सायरा की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया तो वो रोते हुए बोली, चली जाऊंगी अम्मी की ख्वाहिश पूरी करने, वो नम आंखों से बोली। खावरशाह इसका गाल थपथपाया और बोला, आओ तुम्हारा बैग तैयार करते हैं। वो जब से आई थी इसका सामान यूं ही बैग में भरा हुआ पड़ा था, इसने कुछ भी खोल के अलमारी में नहीं रखा था। खावर ने इसके सामान से इसका स्कूल बैग निकाला और इसे कहा, अपने बाकी के कपड़े और चीज़ें अलमारी में रखो। खावर शाह के कहने पे वो बेदिली से चीज़ें रखने लगी। अगले दिन रज़िया सुबह 7:30 बजे ही आ गई थी। जल्दी से खावर शाह सायरा को नाश्ता बना के दिया और खावर शाह ने जल्दी से नाश्ता करवा के सायरा से तैयार होने का कहा। खुद भी तैयार होने चल दिया। सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने, स्कूल बैग लिए वो ज़रा सी देर में ही खावर शाह के सामने खड़ी थी। शाह ने पहले इसे स्कूल छोड़ा और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। जाने से पहले इसे सख्ती से हदायत की थी, मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा और जब तक मैं ना आऊँ तुम स्कूल के अंदर ही रहना। सायरा ने इसकी बात पे हाँ में सर हिला दिया। दोपहर को वो सायरा को स्कूल से लेकर घर पहुंचा तो रज़िया ने टिंडे गोश्त पकाए हुए थे। मैं नहीं खाती टिंडे, सायरा ने मुंह बनाकर कहा। खाना खाते खावर शाह ने इसे चौंक कर देखा। 1 महीने के बाद वो अपनी असल जून में वापस आ रही थी। इतने वक्त के बाद इसने पहली बार किसी चीज़ पर एतराज़ किया था। खावर शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा मत खाओ, ये बताओ क्या खाओगी? नूडल्स खाऊंगी, वो खुशी से चहक कर बोली। रज़िया इसके लिए नूडल्स बना दो। खावर शाह के कहने पर 10 मिनट में ही रज़िया इसके लिए नूडल्स बना लाई। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं, वो खुशी से बोली और मज़े लेके नूडल खाने लगी। खावर शाह इसे छोड़ के दोबारा बैंक चला गया। रज़िया शाम तक इसके साथ रही और खावर शाह के आने के बाद अपने घर चली गई। खावर शाह ने रज़िया को पूरे दिन के लिए रखा हुआ था क्योंकि सायरा के लिए ये नई जगह थी, इसलिए वो सायरा को अकेले छोड़ने से डरता था। शाम को इसके आने के बाद रज़िया ने इन दोनों को चाय बनाकर दी और अपने घर चली गई। कैसा रहा तुम्हारा स्कूल में आज का दिन? बस ठीक था, वो बेजारी से बोली। चलो ठीक है, अब तुम पेपरों पर ध्यान दो, बहुत अच्छे नंबरों से तुमने पास होना है। कुछ भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, वो कहकर टीवी देखने लगा। सायरा भी अपना बैग उठाकर बैठ गई। बीबी साहब आपके क्या लगते हैं? रज़िया ने चाय बनाती सायरा से पूछा। इसके अंदाज में एक तजस्सुस सा था। शोहर हैं मेरे, सायरा ने सादगी से बताया। खावर ने इसे अच्छी तरह समझाया था, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, तुम मेरी बीवी हो। कोई पूछे किसके साथ रहती हो तो कहना अपने शोहर के साथ। वो जानता था नई जगह पर कोई भी सायरा से सवाल कर सकता था, कोई मसला ना बने इसलिए इसे पहले समझा दिया था। तभी सायरा ने बहुत आराम से रज़िया को जवाब दिया था, फिर आप दोनों एक कमरे में क्यों नहीं रहते? रज़िया ने हैरत से पूछा क्योंकि इसे शक था दोनों मियाँ बीवी नहीं हैं। तो सायरा इसका मुंह देखने लगी। इसे रज़िया की बात का मतलब समझ नहीं आ रहा था। रज़िया क्या बकवास कर रही हो? इसी वक्त पीछे से खावर के दहाड़ने की आवाज़ आई। वो किसी काम से कमरे के बाहर आया तो किचन से रज़िया की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर वो गुस्से में आ गया। इसके चिल्लाने पे रज़िया डर के मारे बर्तन धोने लगी। रज़िया अभी के अभी मेरे कमरे में आओ। खावर के बुलाने पे वो डरते हुए कमरे में आई। हाँ, क्या बोल रही थी तुम सायरा से? खावर शाह ने दुरुस्ती से पूछा। माथे पर इंतहाई बल थे। मैं कुछ नहीं बोली साहब। रज़िया के हलक से डर के मारे आवाज़ नहीं निकल रही थी। सायरा मेरी बीवी है, वो सख्ती से बोलता। रज़िया की गलतफहमी दूर कर गया। फिर साहब आप अलग अलग कमरे में क्यों? रज़िया एकदम बोलती खामोश हुई। तुमने इसकी उम्र देखी है? अभी वो बहुत छोटी है, इसे इन बातों की समझ नहीं है। वो गहरा सांस लेके बोला, समझ गई ना, आज के बाद ऐसी कोई बात सायरा से नहीं करोगी तुम, इसने सख्ती से कहा। ठीक है साहब, मुझसे गलती हो गई, रज़िया ने शर्मिंदगी से कहा और कमरे से निकल गई।
رضیہ کے ذہن میں کب سے یہ خیال آ رہا تھا، خاور صاحب نے اسے ایسے ہی رکھا ہوا ہے، اگر بیوی ہوتی تو دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے۔ وہ ملازمہ تھی اس گھر کی، اسے پتا تھا دونوں الگ الگ کمروں میں رہتے ہیں۔ آج اس نے پوچھ کر اپنی غلط فہمی دور کر لی اور دل میں بولی، صاحب آپ جیسے برداشت والے لوگ کم ہوتے ہیں جو اتنی خوبصورت بیوی سے دور رہے۔ سائرہ چائے لے کر آئی تو دونوں چائے پینے لگے۔ وہ شوق میں گھر کا ہلکا پھلکا کام کرنے لگی تھی۔ دن گزرتے گئے، خاور شاہ کو سائرہ کی عادت پڑنے لگی۔ سائرہ اپنے اور خاور شاہ کے لیے چائے شوق سے بناتی تھی، اس سے زیادہ شوق سے وہ چائے پیتی تھی۔ وہ جب چائے میں چینی ڈال دیتی تو خاور شاہ ناراض ہونے کی بجائے ہنس دیتا۔ کتنی معصوم ہو تم سائرہ، میں تو بس میٹھی باتیں کرتی ہوں اور چائے بھی میٹھی بناتی ہوں، وہ معصومیت سے کہتی۔ اس کے آنے سے خاور شاہ کے گھر میں رونق ہو گئی تھی۔ سائرہ کا پہلا پیپر تھا، خاور شاہ نے اسے اپنی طرف سے بہت اچھی تیاری کروائی تھی، لیکن پھر بھی وہ گھبرا رہی تھی۔ پتہ نہیں پیپر کیسا ہوگا، ڈر لگ رہا ہے، وہ جھنجھلا کے بولی۔ تم نے اچھی تیاری کی ہے تو پیپر بھی اچھا ہوگا، پریشان نہ ہو، آپ کو کیا پتہ ٹیچر اتنا مشکل پیپر دیتے ہیں، پورے سال کا بدلہ پیپروں میں نکال دیتے ہیں۔ اگر مجھے پیپر نہ آیا تو کسی خیال کے تحت سائرہ نے پوچھا۔ نہیں آئے تو مت پریشان ہونا، اگر میں پیپر چھوڑائی 2-3 سوال کر کے تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بالکل نہیں، اگر کسی پیپر میں رہ بھی گئی تو اگلے سال دے دینا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، خاور شاہ ہے اس کا ڈر ختم کرنے کے لیے کہا تو وہ خوش ہو کے اس کے گلے میں باہیں ڈال کے کہنے لگی، آپ بہت اچھے ہیں، اچھا اب جا کے سو جاؤ، دیر ہو گئی ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے ہاتھ اپنے گلے سے نکال کر وہ کھڑا ہوا، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ سائرہ کی قربت نے اس پر عجیب سی کیفیت طاری کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، گڈ نائٹ، سائرہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے وہ بیڈ پر لیٹا اس کے بارے میں سوچنے لگا، جو بھی صرف 16 سال کی تھی، مجھے خود پر کنٹرول رکھنا ہوگا، ابھی وہ بچی ہے، اسے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے، وہ خود کو سمجھانے لگا۔ توقع کے برخلاف سائرہ کے پیپر اچھے ہو گئے تھے، وہ بہت خوش تھی کہ اس کی پیپروں سے جان چھوٹ گئی۔ ایک دن شام کو بارش ہو رہی تھی، سائرہ چھت پر جا کر ہتھیلیوں پر پانی کے قطرے جمع کرتی نہا رہی تھی۔ خاور شاہ نے دیکھا تو بولا، تمہیں سردی لگ جائے گی، اندر چلو، شام ہو رہی ہے۔ سائرہ نے پلٹ کر کہا، نہیں، مجھے بارش میں نہانا ہے، دیکھے نا آسمان بھی تو میرے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ پانی پھینک رہا ہے اور میں اسے کیچ کر رہی ہوں۔ وہ ہتھیلیاں پھیلا کر بچوں کی سی معصومیت سے بولی۔ وہ دیکھتا رہ گیا۔ خاور شاہ کو آج بھی وہ پہلے دن کی طرح معصوم اور سادہ لگتی تھی، اس میں ایک عجیب سی کشش تھی جو خاور شاہ کو اپنی طرف کھینچتی تھی اور وہ بنا ڈور کھینچا چلا جاتا تھا۔ اس وقت بھی بھیگی ہوئی بارش سے کھیلتی وہ لڑکی اسے اپنی طرف بلا رہی تھی، لیکن اس نے سر جھٹک کر اپنی سوچوں سے پیچھا چھڑوایا۔ پھر سائرہ کا ہاتھ کھینچ کر اندر لے جاتے ہوئے کہنے لگا، چلو بیمار پڑ جاؤ گی، بہت نہا لیا، جاؤ جا کے چینج کرو اب۔ سائرہ نے انکار کیا، لیکن اس نے زبردستی اس کے ہاتھ میں جوڑا دبا کر واش روم میں بھیجا۔ کچھ دیر کے بعد وہ چینج کر کے نیلا سوٹ پہن کر آئی اور گیلے بالوں میں سے ٹپکتی بوندوں کو نظر انداز کیے جوش سے بولی، آپ کو پتہ ہے کل میری سالگرہ ہے؟ اوہ ہاں، مجھے یاد تھا، لیکن 2 دن پہلے ہی میں بھول گیا، کل تم 17 کی ہو جاؤ گی۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ مار کے نرمی سے بولا۔ ہاں تو پھر اب مجھے کیا گفٹ دیں گے؟ سائرہ نے پرجوش ہو کے پوچھا۔ کیا گفٹ چاہیے؟ وہ تولیہ اٹھا کے اس کے گیلے بال صاف کرتے پوچھنے لگا۔ میں اپنی سالگرہ پر گھومنے جاؤں گی، خوب سارے جھولے لوں گی اور ہم پیزا بھی کھائیں گے، سائرہ انگلیوں پر گننے کے بعد بتانے لگی۔ اور گفٹ کیا لوگی، وہ بھی بتا دو، خاور شاہ نے شرارت سے پوچھا۔ اب تولیہ سائڈ پر رکھ کے وہ سائرہ کے بال سلجھا رہا تھا۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ میں گھومنے جا رہی ہوں، وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے بولی، آرام سے لگ جائے گی۔ اس نے فوراً ٹوکا، ٹھیک ہے، کل چلیں گے، میں 4 بجے بینک سے آ جاؤں گا، تم تیار رہنا۔ سائرہ نے پرجوش انداز میں سر ہلا دیا، خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ اگلے دن شام کو وہ بینک سے آیا تو سائرہ گرین سوٹ میں بال کھولے، لپسٹک لگائے تیار کھڑی تھی۔ پہلے وہ پارک گئے، سائرہ نے خوب جھولے لیے، زنگر کھائے، کولڈ ڈرنک، آئس کریم، ہر چیز چکھی۔ اس کے بعد خاور شاہ اسے مال لے گیا، وہاں اس نے سائرہ کو 2 جوڑے اس کی پسند کے سینڈل، پرس، چوڑیاں دلوائی، کھانا کھایا، پھر دونوں نے سائرہ کی فرمائش پر مووی دیکھی اور رات گئے دونوں گھر آ گئے۔ سائرہ نے اپنی سالگرہ پر خوب مزے کیے، وہ خوشی خوشی گھر آ کے سو گئی۔ اس کا رزلٹ آیا تو وہ A1 آئی تھی، خاور شاہ بہت خوش تھا، سائرہ بھی بے یقینی سے اپنا رزلٹ دیکھ رہی تھی۔
خاور شاہ نے اسے پرائیویٹ کالج میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ وہ بہت شوق سے کالج جاتی تھی۔ اسے کالج جاتے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ ایک دن ان کے سامنے والے گھر میں نئے کرایہ دار آئے تھے۔ وہ لڑکی سائرہ سے ملنے کے لیے آئی۔ اس کی گود میں 2 ماہ کا بچہ تھا۔ سائرہ نے پوچھا، یہ آپ کا بیبی ہے؟ کتنا کیوٹ ہے۔ وہ شوق سے بچے کے گال چھوتے ہوئے بولی، ہاں میرا بیبی ہے۔ تم بتاؤ کتنا عرصہ ہوا ہے شادی کو؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا، کیونکہ اس کے شوہر نے بتایا تھا سامنے مسٹر اینڈ مسز خاور رہتے ہیں۔ 1 سال ہونے والا ہے۔ سائرہ حساب لگا کے بتانے لگی۔ اچھا، کب خوشخبری سنا رہی ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے چھیڑا۔ خوشخبری؟ سائرہ نے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے اس بات کا مطلب نہیں سمجھ آیا تھا۔ ہاں بھائی، خوشخبری کا پوچھ رہی ہوں۔ شادی کے بعد سب سے یہی پوچھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے تمہاری عمر کم ہے، لیکن شادی ہو گئی ہے تو خوشخبری بھی تو آئے گی نا۔ تو بتاؤ تمہارا بیبی کب آ رہا ہے؟ وہ اپنی دھن میں بولتی جا رہی تھی۔ میرا بیبی؟ سائرہ نے حیرت بھری خوشی سے پوچھا۔ ہاں بھائی، تمہارے بیبی کی بات کر رہی ہوں۔ کیا ہوا تمہیں؟ یا تمہارے میاں کو بچے کا شوق نہیں ہے کیا؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ خاور کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھے تو بچے بہت پسند ہے۔ سائرہ شوق سے بولی، تو پھر ٹھیک ہے، لے آؤ تم بھی کوئی چنو منو، تاکہ تمہارے گھر میں بھی رونق ہو جائے۔ اس کی بات پر سائرہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ لڑکی تو کچھ دیر بعد چلی گئی، لیکن سائرہ کے لیے سوچ کا نیا دروازہ کھول گئی۔ شام کو جب خاور آیا تب تک وہ اپنا دماغ چلا چکی تھی۔ شادی کے بعد سب کے پاس بیبی ہوتا ہے، مجھے بھی اپنا بچہ چاہیے۔ خاور شاہ نے جیسے ہی لیپ ٹاپ کا بیگ ٹیبل پر رکھا، وہ ایک دم بولی۔ اس کی بات پر خاور شاہ کو کرنٹ لگا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ انتہائی حیرت سے پوچھنے لگا، کیونکہ یہ بہت انہونی بات تھی۔ سے لگا مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہے، مجھے بھی اپنا بچہ چاہیے۔ شادی کے بعد سب کے پاس بچہ ہوتا ہے۔ سائرہ انگلیاں مروڑتے ہوئے دوبارہ اپنی بات دہرانے لگی۔ خاور شاہ نے اس کی بات دھیان سے سنی، پھر ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کے صوفے پر بٹھایا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ کر بولا، تم بہت کم عمر ہو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو، ان باتوں کے لیے وقت پڑا ہے۔ نہیں، مجھے ابھی اپنا بچہ چاہیے، سائرہ ضدی لہجے میں بولی۔ اتنے میں رضیہ چائے لے کے آ گئی۔ صاحب جی، میں جاؤں؟ میرے بچے کو بخار ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ خاور شاہ نے اجازت دی تو وہ چلی گئی۔ سائرہ، پہلے چائے پیو، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، خاور شاہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا تو سائرہ خاموش ہو کے چائے پینے لگی۔ خاور خاموشی سے سوچ رہا تھا، اتنی کم عمر ہے، نہ جانے اسے بچے کا کیا شوق چڑھ گیا۔ خیر جو بھی کہے، میں نہیں ماننے والا، ابھی اس کی عمر نہیں ہے ماں بننے کی۔ چائے پینے کے بعد وہ فیصلہ کر کے بازار چلا گیا۔ اسے اپنے لیے شاپنگ کرنی تھی۔ رات میں 9 بجے واپس آیا۔ سائرہ خاموشی سے کھانا لے آئی۔ کھانے کے بعد سائرہ نے دوبارہ بچے کی رٹ لگا دی۔ خاور، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ ایک بچہ چاہیے مجھے۔ ابھی تم کم عمر ہو، ان باتوں کو چھوڑو، بس پڑھائی پر توجہ دو۔ ہوتی رہے گی پڑھائی بھی، پہلے مجھے ایک بچہ چاہیے۔ وہ اڑ گئی۔ لیکن مجھے ایک نہیں، پورے 10 بچے چاہیے، وہ اسے چھیڑتے سنجیدگی سے بولا۔ عنایا، آصف، عزت، عاصم۔ وہ انگلی پر گننے لگا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میری حالت دیکھیں، کہاں میں نازک سی جان، کہاں آپ کے 10 بچوں کی فرمائش۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، ابھی کم عمر ہو، صرف اپنی پڑھائی کرو، جب بچوں کا ٹائم آئے گا تو بچے بھی ہو جائیں گے۔ مجھے بہلائے مت، مجھے بھی اپنا بیبی چاہیے، جیسے سب کے پاس ہوتا ہے شادی کے بعد۔ میری بات سنو۔ خاور نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اگلے پل اس کا سانس رک گیا۔ سائرہ بری طرح اس سے لپٹ گئی اور بولی، بالکل بھی نہیں، جب تک آپ ایک بیبی کے لیے مان نہیں جاتے میں کوئی بات نہیں سنوں گی۔ خاور نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن سائرہ نے اسے بہت سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا سائرہ دھن کی پکی ہے، ایک دفعہ اس کا ذہن کہیں اٹک گیا تو وہ اپنی مرضی کر کے ہی رہتی ہے۔ سائرہ کی ضد کے آگے وہ مجبور ہو گیا اور اسے باہوں میں بھیجتے ہوئے گال چومتے آگے بڑھنے لگا۔ اگر وقت کی یہی مرضی ہے تو وہ کیا کر سکتا تھا؟ رات کے سناٹے میں وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں تھے۔ قدرت نے ملا کر اتنے انتظار کے بعد انہیں ملا ہی دیا تھا۔ سائرہ انٹر میں تھی جب وہ ایک بیٹی کی ماں بنی۔ وہ بہت خوش تھی، آج اس کا اپنا بیبی اس کی گود میں تھا۔ خوش تو خاور شاہ بھی بہت تھا، لیکن اسے تھوڑی ٹینشن تھی چھوٹے بچے کے ساتھ۔ سائرہ کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اتنے میں اس کی ماں نے کہا، اب سے میں اپنی بہو کے پاس رہوں گی۔ یہ سن کے وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کی ماں ہوتی تو سائرہ کو بہت سہولت رہتی، وہ بچی سنبھالتی اور سائرہ آرام سے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر سکتی تھی۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ بیٹی کا نام انہوں نے نور فاطمہ رکھا۔
نور فاطمہ جب 2 ماہ کی ہوئی تو سائرہ نے دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا۔ شروع میں کچھ مشکل ہوئی لیکن آہستہ آہستہ روٹین سیٹ ہو گئی۔ سائرہ خاور شاہ کو اکثر چھیڑتی تھی۔ اب تو نور فاطمہ سے اتنا پیار کرتے ہیں، پہلے تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ دنیا میں آئے۔ ہاں بھائی، غلطی ہو گئی، تمہارا فیصلہ بالکل صحیح تھا، گھر میں ایک بچہ تو ہونا ہی چاہیے۔ خاور نے کان پکڑ کے اپنی غلطی تسلیم کی تو سائرہ ہنس دی۔ ان دونوں کی زندگی مکمل ہو گئی تھی، دونوں خوش تھے اپنی لائف میں اور انہیں خوش دیکھ کر ان کے والدین بھی خوش تھے۔ ختم شد۔ تو پیارے ریڈرز، آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا؟ آخر میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور مزید نئے دلچسپ ناول پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔